السلام علیکم، میں ہوں طوبیٰ اور آپ اس وقت موجود ہے ہمارے یوٹیوب چینل اردو ناول پلیٹ فارم پہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ قسمت ناول نیم قسمت از قلم رحیلہ خان۔ آل رائٹ ریزروڈ۔ اردو ناول پلیٹ فارم اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ٹو کاپی پیسٹ۔ روڈ ہیرو کزن بیسڈ رومانٹک سیکنڈ میرج انوسینٹ ہیروئن۔ اوف اللہ جی، کب شروع ہوں گے اور کب ختم ہوں گے یہ پیپرز؟ رمل اپنے کمرے میں بیٹھی کتابوں سے جنگ کرتی تھک چکی تھی۔ پڑھائی اس کو لگتا تھا کہ بندہ جنگ کرتا ہے لفظوں سے تب یاد ہوتی ہے۔ اس کی اپنی ہی منطق تھی، یہ تم لوگ کیوں ہر وقت میرے کمرے میں پائی جاتی ہو؟ مجھے میرا کمرہ کم اور تم لوگوں کا زیادہ لگتا ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹی پاؤں نیچے لٹکائے ان کو جھلاتی عریش سے بولی تھی، جو اس کے کمرے میں آتے دھڑلے سے اس کے ساتھ اسی طرح لیٹی پاؤں جھلانے لگی۔ یار میں بور ہو رہی تھی، کتابوں سے متھا مار کر تھک گئی۔ چلو نا کچھ گیم کھیل لیں، میرا موڈ نہیں ہو رہا ایشو۔ تھوڑی سی جگہ پر وہ دونوں لیٹی، باقی کی ساری جگہیں کتابیں بکھیری تھی، جسے CSS کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہاں ساحر گیلانی بھی تھا۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تب میں نے اسے دیکھا تھا، وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھڑا ان کو اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظر بڑی عجیب لگی۔ رمل نے عریش کو بتایا۔ تم اسی وقت بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ اچھا چھوڑو، ویسے بتا رہا ہوگا۔ ہم ان کے گھر شادی پہ جو گئے تھے، ہو سکتا ہے اس کی نظریں عجیب لگیں تو اس لیے موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، میرا ناول ختم ہو گیا اس لیے۔ اللہ اللہ رمل، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت رمل کا فون بجا۔ رمل نے کان سے لگایا۔ بس تمہاری ہی کمی تھی، رمل آنکھیں گھما کر رانیہ سے کہہ رہی تھی۔ یار میں بور ہو رہی تھی، سوچا تم لوگوں سے گپ شپ ہو جائے۔ لو اب تمہارا رہ گئی تھی بور ہونے والی۔ رمل نے فون اسپیکر پہ لگایا اور عریش کو پکڑایا۔ رانو کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ہم بھی ٹھیک۔ آج ہمیں بھائی نے ٹریٹ دی۔ تم لوگ کتنی بے مروت ہو، مجھے پوچھا نہ گوارا نہیں کیا۔ مرو سڑو بھاڑ میں جاؤ۔ رانیہ تو اپنی ساری بھڑاس نکالنے پہ تلی ہوئی تھی۔ رانی کی بچی، میں نے کتنی کالز کی، تم نے اٹھایا نہیں۔ پھر آنٹی کو کال کی تو پتہ چلا تم گھوڑے بیچ کے سو رہی ہو۔ ہاں مجھے کیا پتہ تھا۔ چلو یار اس بوریت کو کم کریں، رمل نے دونوں سے کہا۔ جب بھی وہ تینوں کبھی اداس ہوتی تھیں یا پھر زیادہ دیر پڑھائی کرنے کے بعد بوریت محسوس ہوتی تھی، اکٹھا میش اپ سانگ گنگناتی تھیں اور ان کے بعد ان کی کھلکلاہٹ گونج رہی ہوتی تھی۔ آج بھی وہ لوگ یہی کر رہی تھیں۔ تینوں نے اکٹھا گانا شروع کیا۔ میں لگا تو ایک واری آنے دے یقین، عاشقاں لی اللہ جی دی، چھوٹی جی زمین، چھوٹی جی زمین ہے، ایک ایک دن اس گن کے گزارے ہاں۔ یار میرے اور واسطے ہمارے ہو صدا ہوئے، ہم یار میرے واسطے ہوئے، بھل کے وی دکھ آدھے نیڑے کدی آویں گے نا، یار میرے اوسطے ہوں گے او واری پھلاویں گے نا، ہنستے ہوویں گے۔ راز اپنے کمرے میں کل کی میٹنگ کی تیاری کر کے باہر نکلا۔ کیوں نہ تھوڑا بلیوں کو تنگ کیا جائے، اور ان کو تھوڑا تنگ کرنے کے لیے رمل کے کمرے کی طرف چل دیا کہ یہی چڑیلوں کا ٹھکانہ تھا۔ راز جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا، آگے سے ان کی سنگنگ عروج پر جا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے دروازے کے پاس ٹیک لگائے، ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر کراس کیے کھڑا ہو گیا اور ان کو سننے لگا۔ تیرے بن چین نہیں آندا، تو ملے چین آ جاندا، ماہی وے چنا وے، تینوں ہور کی کہنا، کہندے نے نینا تیرے کول رہندے، تم پہلی بار میں دیوانہ کر گئے، ہم تیرے دل نشیں چہرے پہ نرگسیں، ہوں لمبیاں جدائیاں ہن جو مک گئے نے سارے، میری اکھیاں چوں مکھیاں اڈیگ دے نے، ہویا پیار پیار پیار، کھویا دل کا قرار، میری اکھیاں دو چوم دی اڈیگ دے رہے نال دے جو جیوں کبھی اے نی دوستی، تیرا قسمت ہو یار میرا جدا ہم نہ ہوں گے کبھی، ہمیشہ رہے تو ساتھ میرا، یہ بندھن رہے یوں سدا، یہ طاقت تیری ہے یہ قوت تیری ہے، بڑھ رہی ہے میری یہ دعا، او میرے یار تو میرے پیار، سدا ہے تو سلامت، تیری میری یہ دوستی یوں ہی رہے تا قیامت۔ جیسے ہی انہوں نے گانا بند کیا، منال اور اعراز اندر آئے، جو دروازے کے پاس کھڑ گئے۔ منال ان کے لیے دودھ لے کر آئی تھی۔ اعراز کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھ ٹھنکی اور پھر
ان کی آواز سن کر سر ہلاتی مسکرانے لگے۔ وہ تینوں اب کھلکھلا کر ہنس رہی تھیں۔ شکر ہے تم لوگوں نے چلتی زبان کو بریک لگائی، مجھے لگا تھا ہمارے کانوں سے خون نکل آئے گا اگر تھوڑی دیر تک تم لوگ گاتی رہیں تو۔ احراز نے ان کو دیکھ صوفے پہ بیٹھتا بولا، آپ کا بھائی؟ رمل دونوں کو دیکھ کر بولی، اس وقت جب تم لوگ سنگنگ کی ہڈی پستی ایک کر رہی تھی۔ او بھائی پلس جیجو، ہم کوئی گانا کی ہڈی نہیں توڑ رہے تھے، الٹا اس کی ہڈی میں انرجی ڈال رہے تھے۔ ایک بات بتائیں ذرا، آپ کے کان میں خون ابل ابل کر آ رہا تھا یا پھر آپ سن رہے ہو؟ رمل کمر پر ہاتھ ٹکائے سے بولی، ہاں یار میں تو شوق تھا کہ بھلا چڑیلیں کب سے سنگنگ کرنے لگی اس لیے سنتا رہا۔ بھائی ہم چڑیلیں ہیں تو آپ نہیں ہو جن؟ اچھا خاموش ہو جاؤ دونوں، اور تم لوگ پکڑو یہ گلاس۔ منال ان کو گھٹتی بولی۔ وہ دونوں چپ چاپ گلاس پکڑے پینے لگی تھی۔ احراز نے گڈ لک کہتا منال کو اشارہ کرتا ٹیرس پہ چلا گیا کیونکہ کل سے ان کے پیپر شروع ہو رہے تھے۔ سحر گیلانی آخر گھر آتے ہی سیدھا اظہار کے کمرے میں گیا۔ دادا جان، میں رمل سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں اظہار صاحب سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اپنی عمر دیکھی ہے ابھی جی 19 کا ہو، کر سکتے ہو شادی؟ نہیں، پہلے اپنا کریئر بناؤ، پڑھائی مکمل کرو، پھر شادی کی بات کرنا۔ میں کچھ نہیں جانتا، وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، مطلب چاہیے۔ آپ بات کریں گے گھر میں کچھ تو نہیں؟ میں کچھ نہیں جانتا بس۔ وہ کہتے ہی کمرے سے نکل گیا اور اظہار صاحب کی دیدہ دلاری پر حیران رہ گیا۔ وہ رمل کو دیکھ چکا تھا، اس کو دیکھتے ہی ساحر کی آنکھوں میں چمک آئی۔ بیچارہ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا۔ اسے تو رمل سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، وہ بس اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس عمر وہ بہت سے غلط کام کر چکا تھا جس سے گھر والے بے خبر تھے۔ احراز ٹیرس پر کھڑے دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا جب منال آئی اور اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ دونوں بالکل خاموش ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھتے اپنے اپنے پیار کی چمک دے رہے تھے۔ احراز نے بنا کچھ بولے اپنے حصار میں لے کر اسے کسی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ منال نے آنکھیں بند کر لیں۔ منال بہت خوش ہوئی، بس جلدی سے ہماری شادی ہو جائے، تم پوری طرح میری بن کر میری دسترس میں آ جاؤ۔ کچھ دنوں تک ہو تو رہی ہے احراز؟ ہر مجھ سے انتظار نہیں ہوتا نا اب۔ وہ تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائے۔ منال کے دل میں ایک بٹ مس ہوئی اور اس کے حصار سے نکلتی نیچے کو دوڑ لگا دی۔ کوئی نہیں بچوں، ایک بار شادی ہو لینے دو، پھر کہاں بھاگو گی؟ نہ تو آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ وہ بڑبڑاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن احراز کی میٹنگ تھی۔ روم میں سب موجود تھے، احراز کا انتظار کر رہے تھے۔ سرفراز مینیجر اپنی پروڈکشن دے چکا تھا اور وہاں آئے باقی سب جو ٹینڈر خریدنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی روم میں آیا سب نے دیکھنے لگے۔ جو نیلی جینس وائٹ شرٹ پہنی ٹائی لگائے ہوئے اسکوٹ پہنے پیارا لگ رہا تھا، اس نے پریزنٹیشن دینا شروع کی۔ ساری لائٹس آف ہو گئیں، بس لائٹس کی روشنی ریموٹ سے بٹن دباتے ایک پوائنٹ کے بارے میں بتاتا گیا۔ سب سانس روکے اس کی طرف اور اس کی بنائی گئی پریزنٹیشن کی طرف دیکھ رہے تھے جو ہر چیز کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اب اسکرین پر ایک نقطہ ایسا ہے جس کو اسکیل سے پوائنٹ آؤٹ کرتا بتا رہا تھا۔ جیسے اسکرین آف ہوئی ساری لائٹس آن ہو گئی اور سب اپنی کرسی سے اٹھ کر ایک کلیپ کرنے لگے تھے، جس پر وہ سائڈ کی اسمائل پاس کرتا سرفراز کو دیکھنے لگا۔ مبارک ہو مسٹر خانزادہ، یہ ڈیل آپ کی ہوئی۔ احراز رئیس نے اسے بہت اچھے سے تفصیل بتائی۔ سب لوگ اس کانگریچولیشن کر رہے تھے۔ سرفراز غصے سے آگ بولا ہوتا وہاں سے چل بنا جاری